مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8634۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان امرأۃ سوداء او رجلا کان یقم المسجد، کوئی خاتون یا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی، امام مسلم نے بھی نقل کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ففقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا کہ رات کا وقت ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں گے تو آپ کے آرام میں، آپ کے معمولات میں خلل آئے گا، تو ہم کیوں نہ، کیونکہ مسجد کی خادمہ ہی تو ہے، مسجد کی صفائی کرنے والی ہی تو ہے، تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کر دیتے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ نہ نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تو بتایا گیا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے، اس کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ فرمایا الا کنتم آذنتمونی بہ، مجھے تم نے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی، اور تم نے اس معاملے کو معمولی سمجھا، چھوٹا سمجھا، یعنی تمہاری نظر میں یہ ایک عام سی معمولی سی بات تھی۔ دلونی علی قبرہ، فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، جہاں تم نے اس کی قبر بنائی ہے، دفن کیا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ فدلوہ، انہوں نے اس کی قبر بتائی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی۔ ائمہ محدثین پھر اس کے بعد ایک اور جملہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کریں یہ ہمیں ایک نعمت مل جائے۔ فرمایا ان ھذہ القبور مملوءۃ، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، میرا جنازہ پڑھنا ان قبروں کو منور کر دیتا۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہیں جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سرپرستی حاصل رہی، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ خاتون بھی کہ جس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن بھی کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا۔ ائمہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ایک اس کا سب سے بڑا عمل جو بارگاہ رسالت میں پسندیدہ ہوا وہ تھا مسجد کی صفائی کرنا۔ مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے قرآن کریم نے بڑا اہم جملہ بیان کیا کہ انما یعمر، کہ مسجد کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مساجد کی آباد کاری کرتے ہیں۔ تو مسجد کو آباد کرنے میں ہر طریقے سے آباد کرنا اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس طریقے سے بھی اس کو آباد کیا جائے، چاہے وہ نفوس کے ذریعے سے ہو جس طرح ہم سارے جمع ہیں، یا اس کی تعمیر ہو، یا پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ اس کی قبر پر جا کر ادا کیا۔ پھر اس سے ایک اور فقہی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہم سب کے ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں، یعنی جتنا ہم اپنی جان کے مالک ہیں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالک ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن نے فرمایا، تو اس اعتبار سے آپ ہم سب کے ولی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کو اطلاع نہیں دی گئی، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، تب وہ قبر کے اوپر جا کر جنازہ پڑھ سکتا ہے جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ولی شامل ہو گیا، ولی کی اجازت سے کسی نے پڑھ لیا، تو اب ولی دوبارہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ولی ہیں ہر میت کے، ہر مومن کے، تو آپ کا یہ اس لیے آپ نے وہاں پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ ادا فرمائی۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی یہاں سے ذہن میں رکھیے گا، سنن ابو داؤد میں آتا ہے مسجد کی صفائی کے حوالے سے، ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے طیبہ میں، حیات طیبہ کے زمانے میں کچا صحن ہے مسجد کا، بارش ہوتی ہے تو وہ گارا بن جاتا ہے،
تو صحابہ اپنے ساتھ کنکریاں لے کر آتے اور کنکریاں بچھا دیتے جس سے زمین تھوڑی سی سخت ہو جائے۔ تو جب کبھی صفائی کی جاتی تو وہ کنکری کوئی پتھر وغیرہ نکل آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صفائی کرنے والا وہ صفائی کرتا ہے تو کنکر مسجد سے نکالتا ہے نا، تو کنکر کہتا ہے اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے نہ نکال، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے نہ نکال۔ یعنی مسجد کے اندر چونکہ اس کو ذکر سننے کا موقع ملتا ہے، وہ ان چیزوں کو سنتا ہے۔ قرآن نے ایسے تو نہیں پتھروں کے بارے میں کہا کہ یہ تو کچھ خوف سے گر پڑتے ہیں، کچھ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ بہہ پڑتے ہیں، تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہمیں آج نہیں پتہ، کیونکہ ہم مادی جسم میں موجود ہیں نا۔ جب تک ہمارا یہ مادی جسم ہے تب تک ہمیں شاید اس کی سمجھ نہ آئے، اور ہمیں جب اس کی سمجھ آئے گی تو پھر وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم وہ فضیلت تو نہیں مل سکتی ہمیں، ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وہ جنازہ ہمارا ادا کریں، یہ سعادت تو نہیں مل سکتی، لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے۔ اس کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا، حضور نے کیا فرمایا تھا، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھنا جو میری حدیثوں کو سنتا ہے۔ تو ہم اگر وہ فضیلت ہم اس سے محروم ہیں تو ہمیں یہ فضیلت تو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے کہ نَدَّرَ اللّٰهُ عِمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن و منور رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔